بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی انڈیا کی جانب سے آپ کے سامنے ایک کورس پیش کیا جا رہا ہے جس کا ٹائٹل ہے المرحلۃ القرآنیہ، دا جرنی آف قرآن، سبق نمبر 4، حصہ نمبر 2، سورۃ الناس۔ اس سبق میں ہماری منزل ہے گرامر، اسم مؤنث حرف جر پریپوزیشن سیکھیں گے اور متضاد الفاظ اینٹونیمس سیکھیں گے انشاءاللہ۔ نماز کی خوبصورتی صفوں کو سیدھا کرنا۔ کیا آپ کو جنت میں ایک گھر چاہیے؟ صف کے شگاف کو پورا کرنا ہوگا۔ الصحیحہ، باہمی اختلافات سے بچنے کا نسخہ۔ اللہ کی رحمت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، علی الذین یصلون الصفوف، ان لوگوں پر جو نماز میں صفیں ملاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم سے سنا، بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، اقیموا صفوفکم، صفیں برابر کر لو، فانی اراکم، میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں، من وراء ظہری، اپنے پیچھے سے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص یہ کرتا کہ صف میں اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنا قدم یعنی پاؤں اس کے قدم یعنی پاؤں سے ملا دیتا۔ نماز میں فرشتوں کی صف بندی کیسی؟ صحیحہ کے اندر ہے یہ حدیث، یتمون الصفوف الاولی، وہ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، ویتراسون فی الصف، اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم نے فرمایا، خیارکم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو الینکم، نرمی کرنے والا ہے، مناکبہ، کندھوں کو، فی الصلاۃ، نماز میں، یعنی تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے کندھوں کو نماز میں نرم رکھے۔ وما من خطوط، اور نہیں اس قدم سے، اعظم اجرا، زیادہ کسی قدم کا اجر، من خطوۃ مشاہا، جو قدم اٹھایا جاتا ہے، رجل الی فرجۃ فی الصف فسدھا، صف کے شگاف کو پر کرنے کے لیے۔ نبی اکرم نے فرمایا، اقیم الصفوف، تم لوگ اپنی صفیں درست کرو۔ آپ حدیث نمبر دیکھ سکتے ہیں ابو داؤد کا۔ وحاذوا بین المناکب، اور اپنے کندھے ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھو۔ وسدوا الخلل، اور صفوں کے اندر کا شگاف بند کرو۔ ولینوا بایدی اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ۔ ولا تذروا فرجات للشیطان، اور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو۔ ومن وصل صفا وصلہ اللہ، جو شخص صف کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا۔ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، اور جو شخص صف کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اسے کاٹ دے گا۔ جب کوئی شخص صف کی طرف آئے اور اس میں داخل ہونا چاہے تو ہر ایک کو چاہیے کہ اس کے لیے اپنے کندھے نرم کر دے یہاں تک کہ وہ صف میں داخل ہو جائے۔ اس حدیث میں یہ 7 چیزیں آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ جنس 2 طرح کے ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث۔ جیسے مذکر کی مثال ہے طالبٌ، شاگرد، ایسر، بائیں، حسن، نیک آدمی۔ طریقہ نمبر 1، مؤنث کی پہچان کے 3 طریقے ہیں، ماں، بنتن، بیٹی، ناقتن، اونٹنی، ابن، باپ، ابن، بیٹا، جمل، اونٹ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مذکر اور مؤنث کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ معنی پر غور کر کے مذکر یا مؤنث تلاش کر سکتے ہیں، جیسے یہاں پر دیا گیا ہے۔ طریقہ نمبر 2، اس میں مؤنث کی 3 لفظی علامت موجود ہو، یعنی آخری حرف پر تا مربوطہ لگا ہوا ہو، جیسے اختن، طالبتن، مسلمتن، جنتن، حیاتن، امرأتن،
البقرۃ مروحۃ ثلاجۃ مدرسۃ. آپ دیکھ رہے ہیں سب میں تا مربوطہ لگا ہوا ہے یا آخر میں یا لگا ہو. الف مقصورہ اس کو بولتے ہیں. جیسے یسرا آسان، کبرا بڑا، ذکرا نصیحت، صغرا چھوٹا، رجعہ واپسی، نہا روکنا، حسنا اچھا. یا پھر تیسری پہچان ہے آخر میں الف ممدودہ الف حمزہ کے ساتھ لگا ہوا ہو. جیسے حسناء، بیضاء، اسماء، حمراء. طریقہ نمبر 3 اہل زبان کے استعمال پر موقوف یعنی بروکن سماعی. آپ دیکھ سکتے ہیں تمام حروف تہجی جیسے الف لام میم. نام کسی بھی ملک کے، شہر یا قبیلے جیسے کویتن، مکتن، قریشن. دوزخ کے سب نام جیسے نارن، جہنم، سقرن یہ سب مؤنث کے اندر آتے ہیں. ہواؤں کے نام جیسے ریحن، دبورن، قبولن. انسانی جسم کے جوڑے جیسے عینن، اذنن، انفن، رجلن، یدن. یہاں پر آپ جوڑے لفظ پر غور کرنا. جیسے عین آنکھیں، اذن دو کان، انفن ناک کے دو حصے، رجلن دو ٹانگیں، یدن دو ہاتھ. متفرق مؤنث کیا ہے؟ سماء، ہذہ، ارض، نفس، شمس. یہ سب مؤنث کی کیٹیگری میں آتے ہیں. یہاں صالح کی مؤنث کیا ہوگی؟ صالحہ. حسن کی حسنہ. ادنا کی دنیا. مسلم کی مسلمہ. استاد کی استادتن. طبیب کی طبیبتن. اس کی مؤنث آپ بنائیں سب کی طفل، ابن، صغیر، آخر، کبیر، طالب. یہ ہم نے مؤنث آگے دی ہوئی ہے، آپ اس کو سلائیڈ روک کر دیکھ سکتے ہیں. حمزۃ، زینب، مدرس، مہندس یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں. حرکت و اعراب کیا ہے اس کا جاننا عربی میں ضروری کیوں ہے؟ آپ یہاں 3 مثالیں دیکھ رہے ہیں. اللہ خالق کل شیء اعبدوا اللہ الی اللہ المصیر. پہلی مثال میں اللہ کے اوپر پیش ہے، دوسری میں زبر اور تیسری میں زیر ہے. تو اس طرح جملے میں آخری حرف کی حرکت تبدیل ہو رہی ہے، یہی حرکت اعراب کہلاتی ہے. آخری حرف کی حرکت کی تبدیلی کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. آئیے ہم اس کو تلاش کرتے ہیں. حرکت زیر، زبر یا پیش کو کہتے ہیں. تنوین، کسرہ، 2 زیر 2 زبر 2 پیش کو حرکت کہتے ہیں. اعراب کس کہتے ہیں؟ لفظ کی آخری حرف کی حرکت اعراب کہلائے گی. جیسے ابراہیم، صالح یہ اعراب کہلائیں گے. الکتابوں میں با کے اوپر جو پیش لگ رہا ہے وہ اعراب ہے. اور حرکت کیا ہے؟ الف کے اوپر زبر اور کاف کے اوپر زیر اور تا کے اوپر زبر جو لگ رہا ہے وہ حرکت ہیں. یعنی آخری حرف کی حرکت اعراب کہلائے گی. جیسے مسجدن، مسجدن میں میم کے اوپر زبر حرکت ہے، جیم کے اوپر زیر حرکت ہے اور دال کے اوپر جو 2 پیش لگ رہے ہیں یہ اعراب کہلائیں گے. الشجر میں تلاش کریں اعراب کون سا ہے اور حرکت کون سی ہے. الف کے اوپر زبر، لام کے اوپر سکون، شین کے اوپر اور جیم کے اوپر اور دال کے اوپر جو زبر لگ رہا ہے وہ حرکت ہے اور تا کے اوپر جو پیش لگ رہی ہے وہ اعراب ہے. ایسی معبود میں تلاش کریں. میم کے اوپر زبر، عین کے اوپر سکون، با کے اوپر پیش اور واو کے اوپر سکون جو ہے یہ حرکت کہلائے گا اور دال کے اوپر جو 2 پیش لگ رہے ہیں یہ اعراب کہلائیں گے. منون حرف پر تنوین. اللہ کی حرکت کیا ہے؟ لام کے اوپر کھڑا زبر اور اعراب کیا ہے اس کا؟ ہو کے اوپر پیش. لطیفن میں حرکت کیا ہے اور اعراب کیا ہے؟ آپ دیکھیں یہاں پر اعراب فا کے اوپر 2 پیش اعراب کہلائیں گے کیونکہ وہ آخر میں ہیں. مسجدن میں تلاش کریں. معن، معن میں اگر ال لگائیں گے تو حمزہ کے اوپر 2 پیش 1 زبر رہ جائیں گے. ایسی قطارن کی را کے اوپر 2 پیش لگے ہوئے ہیں، اگر ال لگائیں گے تو آخر میں را کے اوپر 1 پیش رہ جائے گا تو یہ اعراب کہلائے گا.
حصہ نمبر 5 پریپوزیشن سیکھتے ہیں. حرفن کہتے ہیں اس کو عربی کے اندر. حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. حامد نے گھر سے کہا، حامد نے گھر کو کہا، حامد نے گھر میں کہا، حامد نے گھر پر کہا. دیکھیں آپ، چاروں مقام پر حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو گیا اردو کے اندر. ایسی عربی کے اندر ہم دیکھتے ہیں. بات وہی ہے مگر ہر زبان کا حرف جر الگ ہے. جیسے آمنتو باللہ، آئی بلیو ان اللہ. یہاں با کا مطلب ان ہے، اور اردو میں ترجمہ کریں گے تو میں اللہ پر ایمان لایا. یہاں با کا مطلب پر ہو گیا. کبھی حرف جر عربی میں مگر دوسری زبان میں غائب یا حاضر. جیسے یدخلون فی دین اللہ، داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. فی کا مطلب یہاں پر میں ہے. جیسے اغفر لی، مجھے معاف کر دے، یہاں پر غائب ہے اردو کے اندر. اور فارگیو میں یہاں پر بھی انگلش میں غائب ہے. کبھی حرف جر عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں ضروری ہوتے ہیں. جیسے ورحمنی، اور رحم فرما مجھ پر. یہاں پر حرف کو سیکھتے ہیں. جیسے ان، کا، الا، من، لام، زیر، حتی، فی، واو، با، ما، الا. سیکھتے ہیں ان کو. یہ حرف ہیں. لی کا مطلب کے لیے. القلم لخالد. اب دیکھیں یہاں پر القلم لخالد. یہاں پر لام زیر آنے سے دال کے نیچے دو زیر پر غور کرنا. خالد کا قلم ہے. اس سلائڈ کے اندر ناؤن سے پہلے حرف جر آنے سے کیا فرق پڑتا ہے دیکھیں آپ. جبل پہاڑ، الا جبل، لام کے نیچے کیا ہو گئے؟ دو زیر ہو گئے الا کے آنے سے. البیتو میں تا پر پیش تھا لیکن فی لگانے سے تا کے نیچے زیر ہو گیا. محمدن لمحمدن، لام لگانے سے دال کے نیچے دو زیر رہ گئے. المسجد، مسجد کی طرف. المسجدی، دال کے نیچے الا آنے سے دال کے نیچے ایک زیر رہ گیا. آپ دیکھیں، غور کریں، گول دائرہ. ایسے ہی سفرن، علی سفرن. اسماء فی السماء، حمزہ کے نیچے زیر آ گیا. قرآن میں من لگا دیں گے تو قرآن ہو جائے گا. النار میں الا لگا دیں گے تو را کے نیچے زیر ہو جائے گا. جر لگانے سے سب سے بڑا فرق ناؤن کے اوپر یہ ہوا کہ یہ اپنے آخری حرف پر زیر، دو زیر دے دیتا ہے. جیسے آپ دیکھیں یہاں پر لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، لام کے نیچے دو زیر. ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، را کے نیچے ایک زیر. للہ، ہا کے نیچے ایک زیر، کیونکہ لام حرف جر یہاں آ گیا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، فا کے بعد فی آنے سے ارض کے نیچے ایک زیر آ گیا. بیتن، یہاں پر ال لگائیں گے تو آپ دیکھیے کیا ہو گیا. تن کی بیتن میں ایک پیش رہ گیا، اور اگر حرف جر لگا دیں گے تو تا کے اوپر جو پیش ہے وہ زیر ہو گیا. متقینون ایک لفظ ہے، ایک گاڈ کانشیس. اور متقینو اگر ال لگا دیں گے تو ایک پیش رہ جائے گا آخری کی نون پر. اور اگر یہاں پر حرف جر لے آئیں گے تو للمتقین میں نون کے نیچے زیر ہو گیا اور پیش ہٹ گیا. یہاں پہ حرف جر کی مثالیں دیکھیں آپ اس سلائڈ کے اندر. قرآن میں 47 بار آنے والا لفظ عاجل ہے، جس کا معنی ہے جلد بازی. وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور العجل گائے کے بچڑوں کو کہتے ہیں. یہ ہم نے پہلے پڑھا. بلند. اور اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں. قل اعوذ الذی، ہم پڑھ چکے ہیں. یہ وہ جو الذی یوسوس فی صدور. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.